جی بالکل ایسا جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے دوسرے موقع کی بات کی ہے ایران کے لیے، دوسرا موقع ہے اب آپ کے پاس، آپ مذاکرات کی میز پر آ جائیں اب، وگرنہ آپ کو بھیانک نتائج، اس سے بھی برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کی نظروں میں کیا لگتا ہے کہ کون سے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں اسرائیل کے پاس کہ وہ ایران کے خلاف یہ اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ اس طرح کے حملوں سے زیادہ شدت والے حملوں کی صورت میں کیا آپشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ابھی سنڈے کو جو ایک اور دور ہونا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، یہ جو کیمیائی ہتھیاروں کو روکنے کے سلسلے میں، تو وہ تو ایران نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب اس کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا، کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور انہوں نے ان مذاکرات کو ختم کر دیا۔ لیکن دیکھیں یہ ہمیشہ کی طرح جو ہے یہ بہانہ بنا کے عراق کے اوپر جو حملہ کیا گیا، وہ صرف یہ اسرائیل کی طرف سے ایلیگیشن لگائے گئے تھے کہ دیکھیں وہ وہاں پر عراق کے اندر جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے عراق جو ہے، اور جو کہ بالکل فیک رپورٹ تھی، بالکل غلط بیانی تھی۔ سیم اسی طریقے سے ایران کے اوپر یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ ایران جو ہے بہت جلد ایک ایٹمی دھماکہ کرنا چاہ رہا تھا، ان کو یہ الزامات کو بنیاد بنا کر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اب دیکھیں کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ چونکہ جو ایران ہے وہ بلاسٹک میزائل جو ہے اس کو وہ بنا رہا تھا اور جوہری ہتھیاروں کو بنانے کے بہت قریب تھا، ہم نے ان کو بہت وارننگ دی۔ بھائی اسرائیل کون ہوتا ہے کسی کو وارننگ دینے والا؟ خود اسرائیل کے پاس خود جو ہے وہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے جو مسلم بلاک ہے OIC جو ہے وہ بھی ایک قسم کے پیرالائز ہیں، وہ کھل کے کوئی بات نہیں کرتے۔ ہر جو مسلم کنٹری ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ صرف ایک پاکستان ہے جو کہ ہر لیول پر جا کر اسرائیل کی مذمت بھی کرتا ہے۔ یہ آج قومی اسمبلی میں بھی ایک قرارداد اسرائیل کے خلاف پاس ہوئی ہے۔ یہاں پہ اقوام متحدہ کے اندر اچھا جہانگیر، OIC کی بجائے یونائٹڈ نیشنز کی بات ہی کر لیتے ہیں کہ اس میں یہ بتائے گا کہ ایران جو ہے تمام تنازعات کے باوجود جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں آیا اور اقوام متحدہ پہ ان سے اپیل کی، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، دنیا کے پاس جانے کی کوشش کی، اور یہ ہم نے یہ دیکھا کہ فیوریبل کبھی بھی یونائٹڈ نیشنز ایران میں کے حق میں نہیں رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ ایرانی مندوب نے جو بات کی، اب اس حوالے اس تناظر میں آپ نے یہ بتائیے گا کہ اب ایران جو ہے کیا کرے گا، کیونکہ یہ سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں ایران کے جو سفیر نے آج کہا کہ ہمارے دیکھیں اہم جو آرمی آفیسر ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، ہمارے جو سائنسدان ہیں ان کو وہاں پر اسیسینیٹ کیا گیا اس حملے کے اندر۔ تو ایک رنجیدہ صورتحال کے اندر سفیر نے جو وہاں پر اپنا بیانیہ دیا وہ تو اس کو دینا ہی تھا، وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ عالمی دنیا کے سامنے اس نے اصل صورتحال رکھی کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں بلا جواز جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں تحمل کا کہنا، اس اسرائیل کو ان تمام معاملات سے روکنا چاہیے۔ غزہ کے اندر بھی جو اسرائیل نے جو دہشت گردی کی اور اتنے بے دریغ لوگوں کو مارا ہے، تو وہ سب کا انہوں نے ذکر کیا۔ ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی جو اپنے اسپیچ میں کہا کہ یہ اسرائیل نے کھلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی عالمی قوانین کی جو ہے وہ کھلی دھجیاں اڑائی ہیں، اور اس کو ہر طریقے سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کو ہے وہ اس چیز کے لیے روکنا چاہیے۔ لیکن تقریباً تمام ممالک نے ڈی ایسکلیشن کی بات کی ہے کہ اچھا عاصم افتخار صاحب نے جو بات کی ہے، آپ کو اس سے کیا لگا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے یہ کیا آیا کہ پاکستان نیوٹرل رہنا چاہے گا اس سارے معاملات میں؟
دیکھیں پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں. پاکستان اتنا اسٹرانگلی ایران کے ساتھ جا کر کھڑا نہیں ہو سکتا الفاظی طور پر یا جو سفارتی لیول پر. تو پاکستان ہمیشہ مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں، غزہ کے ہو گیا یا ایران ہو گیا یا دیگر جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ ہی پاکستان جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان کی اپنی بھی مجبوریاں ہیں، اندرونی بیرونی. پاکستان اکنامیکل سچویشن کے اندر کافی کمزور ہے. تو پاکستان اپنے بقا کے لیے بھی ایک اسٹرگل کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پاکستان مشن نے بڑے بلند بانگ دعووں سے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ جو اسرائیل جو مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، غزہ کے اندر ہو گیا یا اب جو کہتے ہیں کہ آج دوبارہ اسرائیل نے دوبارہ اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، تو اس کو مکمل طور پر کنڈیم کیا انہوں نے. پاکستان نے کہا کہ یہ اس کی ہم کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور ہم اس کو مکمل جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور چین کا سٹانس بتائے گا وہ کیا آیا، کیونکہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ورلڈ پالیٹکس کی بات کی جائے تو اس میں بھی چین کا ایک نمایاں مقام ہے، ویٹو کا پاور حق وہ بھی رکھتا ہے. تو ایسی صورتحال میں چین کے جو مندوب ہیں انہوں نے کیا بات کی اور آپ کو کیا لگا کہ چین جو ہے ساری سچویشن میں کیا کرے گا؟ دیکھیں چین نے جنگ بندی کا فوراً مطالبہ کیا کہ یہ جو ابھی جو اتنے حالات خراب ہوئے دونوں طرف سے، اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. اور چین نے اس کے اوپر مذمت بھی کی کہ اسرائیل نے جو ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ چین کے اپنے بھی جو مفادات ہیں. چین نے $400 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی بھی ہے ایران کے اندر. تو چین تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے اور وہاں پر اتنے حالات خراب ہو جائیں، کیونکہ اس کے اپنے مالی مفادات بھی ہیں. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چین جو ہے وہ بڑا محتاط انداز کے اندر ان سب معاملات میں آگے جائے گا. لیکن جہاں تک ویٹو کا سوال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ چین جو ہے وہ کبھی بھی جو کسی بھی ایسے معاملے کے اندر ویٹو کا استعمال کرے گا، کیونکہ یہ ویٹو کا استعمال جو ہے یہ کھلے عام جو امریکہ ہے وہی اسرائیل کے حق میں کرتا ہے. تو چین کا جہاں تک سوال ہے، چین پاکستان کے حق میں تو مطلب انکنڈیشنلی ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور آئرن بردر کہتے ہیں. ہم تو یہاں پہ امریکہ میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ میرے نیو یارک کے اندر یہاں پہ بہت زیادہ چائنیز کمیونٹی رہتی ہے. جب بھی کوئی چائنیز ملتا ہے اور میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں کہ ہم فرام پاکستان، تو وہ فوراً ہاتھ ملا کے کہتا ہے، او یو آر مائی آئرن بردر. تو چائنا جو ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ تو بالکل پانی دیوار بن کے ساتھ کھڑا ہے، ایک آئرن بردر شو کرتا ہے. بالکل ایسے. اچھا، لیکن اگر سلامتی کونسل کے اجلاس کی بات کی جائے تو اس کی اہمیت تو بڑی ہے. اس میں جتنے بھی ممالک ہیں، اسپیشلی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ایشو کریٹ کیا ہو تو تمام ممالک کی اہمیت بہت ہے. اسپیشلی عراق جو ہے یہ جیو پولیٹیکل حیثیت اس کی تو بہت ہی اہم ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان میں، ظاہر ہے. تو وہ انہوں نے کیا سٹینس کیا، ان کے جو مندوب تھے انہوں نے کیا بات کی اور کیا ظاہر ہوا ان کی بات سے؟ دیکھیں میں پچھلے 15 سال سے زیادہ ہو گیا اقوام متحدہ کو میں کور کر رہا ہوں. اقوام متحدہ کی جتنی بھی جو سلامتی کونسل کی ہو یا جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہوں یا ان کے جو اجلاس ہوں، ان کو بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے. تو یہ سلامتی کونسل کے اندر ہنگامی اجلاس ہونا اور 15 رکنی جو اراکین ہیں ان کا کسی بھی لیول پر جا کر کسی بات کو کنڈیم کر دینا، یہ تو معمول کا مجھے تو حصہ نظر آیا ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں غزہ کے معاملے میں بھی جتنے سلامتی کونسل کے ممبران ہیں انہوں نے ہمیشہ اسرائیل کو کنڈیم کیا. ابھی دیکھیں جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا
کہ گزشتہ ہفتے 15 اراکین میں سے، سلامتی کونسل کے 15 اراکین میں سے 14 نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا، اور اسی وقت ہی امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ تو آج کا بھی سلامتی کونسل کا یہ جو اجلاس ہے، یہ ماسوائے تقاریر کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو اقوام متحدہ کا جو اصل کردار ہے وہ بظاہر تو یہی نظر آتا کہ بالکل پیرالائز مودی ہے۔ صاحب یہ تو انتہائی وہ تشویشناک بات ہے، یہ تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کوئی نئی لیگ بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہی حال ہے جو انجام ہے جو کہ لیگ آف دا نیشن کا ہوا تھا۔ دیکھیں، اس کے لیے تو بہت بہت بڑے لیول پر سفارتی جو ہے وہ کام ہونا ضروری ہے۔ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پر رکھ کر، اب دیکھیں کہ جس طرح چائنا ہر لیول پر جا کر اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کسی چیز کو کنڈیم ضرور کرتا ہے، لیکن جب اس کا اپنا ذاتی مالی ذاتی مفاد ہوتا ہے تو وہ اس کا مد نظر رکھتا ہے۔ تو ہمارے مسلم کنٹریز کو بھی اس وقت کی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ کو اپنے حق میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ 5 ممالک ہیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے، جس میں ایک بھی مسلم کنٹریز نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اور ہمیشہ ہی یہاں پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، عراق کے معاملے میں ہو جائے یا غزہ کے معاملے میں ہو جائے یا ایران کے معاملے میں ہو جائے، تو ہمیشہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ بس تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو آج کے بھی اجلاس میں سیم ایسا ہی ہوا کہ تمام ممالک نے اس کو کنڈیم کیا، ماں سوائے جرمن نے یہ بات کہا کہ اسرائیل کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اس کا حق حاصل ہے، اور جرمن چانسلر نے اسرائیل کا مکمل ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب ہے، تو اس کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو یہی بیانات جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی آئے ہیں۔ تو ایک صرف بہانہ بنایا گیا، ایک جواز بنا کر کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے، تو اس کو وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو جو کہ بہت افسوسناک ہے۔